منقول ہے کہ ایک دوست نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا، ادھار لیے پیسے، وقت پورا ہو گیا، پیسے دینے کی باری آئی تو جس نے دینے تھے اس کا کاروبار خراب ہو چکا تھا، اس کے پاس لوٹانے کے لیے رقم نہیں تھی۔ دوست تقاضا کرتا رہا، یہ وقت مانگتا رہا، وقت گزرتا رہا، آخر کار تنگ آ کر جس نے پیسے لینے تھے وہ عدالت چلا گیا۔ جج صاحب قاضی صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ضرور ہے لیکن میری رقم نہیں دے رہا۔ قاضی صاحب نے بلا کر کہا کہ تم نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہا دینے ہیں۔ کتنے دینے ہیں؟ کہا 3000 درہم دینے ہیں۔ 3000 درہم جو ہیں وہ کب دو گے؟ کہا ابھی تو کاروبار نہیں ہے، کوئی میرے پاس آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، بالکل کلاش ہو گیا ہوں۔ جج نے کہا دینے تو پڑیں گے نا، 1 مہینے کا وقت ہے، within 30 days پیسے دے دو ورنہ پھر قید میں جانا ہوگا، مقدمے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ 30 دن کا وقت مل گیا۔ غریب آدمی تھا، کمائی کا کوئی ذریعہ تھا نہیں، پیسے کدھر سے لوٹاؤں یہ سوچتا ہوا عدالت سے باہر نکلا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس شخص نے یہ حدیث سن رکھی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود جو ہے پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اس عاشق رسول نے روزانہ صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنا شروع کر دیے کہ اور تو کوئی ذریعہ ہے نہیں، درود ہی پڑھتا ہوں۔ 27 دن گزر گئے، روزانہ صبح سے شام تک درود پڑھتا رہا۔ آخری ڈیٹ قریب آ رہی تھی، مگر جب رات آئی خواب میں اسے ایک آواز آئی کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ۔ صبح اٹھنے کے بعد حیران تھا کہ آواز تو آئی ہے مگر کیسے جاؤں علی بن عیسیٰ کے پاس۔ وہ دن بھی درود پاک پڑھنے میں گزر گیا۔ 29ویں رات آ گئی، رات آنکھیں بند ہوئیں، قسمت جاگ گئی۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا، اس کو کہو میرا قرض ادا کر دو۔ آنکھ کھلی، بڑا خوش۔ غلام خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، آقا کا دیدار جو ہو گیا تھا۔ مگر پھر سوچنے لگا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما تو دیا ہے، مگر اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے کوئی نشانی مانگی، کوئی پروف مانگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا یہ کہہ تو دوں گا اس کو، مگر اگر اس نے کوئی نشانی مانگی کہ بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ آخری دن وہ بھی درود پڑھتے میں گزرا اور کنفیوژن میں بھی گزرا۔ اب آنکھیں بند ہوئیں، رات سویا، پیارے آقا پھر خواب میں تشریف لائے۔ پیارے آقا نے فرمایا جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اس سے کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ کہا حضور چلا تو جاؤں گا، اگر اس نے کوئی نشانی مانگی تو کیا نشانی دوں گا؟ آقا نے فرمایا علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تمہیں پتہ ہے اور رب جانتا ہے، اور جب تک درود پورے نہیں ہوتے تم کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب آنکھ کھلی تو بہت مطمئن کہ نبی پاک نے پروف بھی دے دیا، نشانی بھی دے دی ہے۔ اب یہ صبح ہوئی تو خوش، اور یہ وہی دن ہے کہ اس دن عدالت میں بھی جانا ہے، لاسٹ ڈے ہے۔ صبح پہنچ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، وہ مصروف تھا اپنے کام میں۔ کہا جاؤ علی بن عیسیٰ سے کہو کہ میں پیغام لایا ہوں۔ خادم نے پوچھا کس کا پیغام لایا ہوں؟ کہا ان سے کہیے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں۔ وزیر نے اپنے پاس بلایا، کہا فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور میں مقروض ہوں، 3000 درہم دینے ہیں، پیسے نہیں ہیں، آج آخری دن ہے اور مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کریں گے۔ کہا اچھا آپ آئے ہیں، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی نشانی کہ آپ کو نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کہاں خالی ہاتھ نہیں آیا، میں نشانی بھی لے کر آیا ہوں، میں پروف بھی لے کر آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی مجھے بتایا ہے کہ آپ روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 5000 بار درود پڑھتے ہیں، اور یہ راز فقط آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، اور آپ کا یہ بھی معمول ہے کہ جب تک درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس
وزیر کی عشق کا عالم کیا ہوگا، وہ کیسا عاشق رسول ہوگا جو روزانہ صبح صبح 5000 بار درود پاک پڑھتا ہے۔ اس نے نعرہ لگایا مرحبا یا رسول اللہ، اس کی تو عید ہو گئی نا، اس کے درود قبول ہو گئے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے۔ کہا ابھی بیٹھیں آپ۔ اپنے گھر گیا، اپنے حجرے سے واپس آیا، 3000 نہیں 9000 درہم لے کر آیا۔ کہ حضور 3000 تو نبی پاک نے فرمایا، آقا کا حکم لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے 3000 آپ اتنی اچھی خبر لے کر میرے گھر آئے ہیں، میرے گھر پہ آپ نے قدم رکھے، یہ اس کا نذرانہ ہے۔ 3000 اور لے جائیے، اس سے کچھ بچوں کے لیے کام کاج شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر جائیے کہ اب زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی کام پڑے گا، جب بھی ضرورت ہوگی، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ دیوانہ خوش خوش جھومتا ہوا عدالت میں پہنچ گیا۔ ایوری بڈی اوور دیئر ایکسپیکٹنگ، وہاں ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ اس نے آ کر یہی کہنا ہے پیسے نہیں ہیں اور گرفتاری دے دینی ہے، کیونکہ خود ہی بتا کر گیا تھا کاروبار نہیں ہے۔ تو وہاں لوگ جمع ضرور تھے، مگر ان کو ایکسپیکٹیشن یہی تھی، توقع یہی تھی کہ بندے نے آ کر کہہ دینا ہے پیسے نہیں ہیں۔ دیوانہ عدالت میں گیا، جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے اور کہا کہ حضور یہ میرا قرضہ واپس۔ جج نے کہا پہلے یہ بتاؤ لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، تم کہتے پیسے نہیں ہیں، وقت پر پورے پیسے کیسے آ گئے؟ اللہ اکبر! اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے بتا دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ سارا واقعہ عدالت میں سنا دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو درود پڑھتا رہا۔ آقا خواب میں تشریف لائے، انہوں نے وزیر کا پتہ بتایا، انہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس زمانے کے لوگ کتنے پیارے تھے۔ جج صاحب، قاضی عدالت کا اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، کہتا ٹھہرے میں بھی آتا ہوں۔ اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں۔ کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، جس نے کیس کیا تھا، جو دوست بھی تھا، وہ بھی تو نبی کا غلام تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی دیکھ رہا تھا سارا معاملہ۔ کہتا ہے رکو رکو، کاغذ قلم منگوائیے، میں اس بندے کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں، میں بھی تو نبی کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر! اب اس دیوانے نے کیا کیا، وہ 3000 دینار جج کو واپس دیے۔ جج صاحب قرضہ تو ساڑھا معاف ہو گیا، آپ کی رقم واپس لے لیں۔ وہ جج بھی عاشق رسول تک کہتا ہے جو پیسے آقا کے نام پہ نکالے میں نے واپس نہیں لینے ہیں، یہ بھی تم لے جاؤ۔ غور کیجئے، ایک رات پہلے جو بندہ 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو جا رہا ہے۔ درود پاک یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔